بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کو کسی بھی طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں۔ کوئی بھی شخص آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کا اگر کسی طرح سے نکلے گا، چاہے اس کے گھر چھاپا مارا جا رہا ہے، کچھ بھی ہے، تو احتجاج اگر وہ کرے گا تو پھر گرفتاری ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سویڈن کے معاملے پر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے احتجاج ہوا، اور اس کی کال بعد میں، پہلے تو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دی تھی، لیکن بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی دی تھی۔ اس میں بھی اگر تحریک انصاف کے لوگ نکلے تھے تو اس کے بعد بھی یہ چیز رپورٹ ہوئی کہ اس میں بھی گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ لیکن اب ایک اور احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ افریدی قبائل کی طرف سے احتجاج ہے، افریدی قبیلے کی طرف سے یہ احتجاج ہوا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ بھرپور احتجاج ہے، لوگ باہر آئے ہیں، ساتھ سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے شیئر کیا ہے کہ وہ کس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ معاملہ ہے شہریار افریدی کی گرفتاری کا، اور اس پر بہت سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا، ان کی بہن کا انتقال ہوا، لیکن ان کو باہر نہیں آنے، یعنی جنازے تک میں شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا، ایسی سہولت ویسے کسی بھی مجرم کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شہریار افریدی کے لیے نہیں۔ پھر اس طرح کی خبریں ہیں کہ انہیں رکھا گیا ایسے حالات میں، یا تشدد والے حالات میں، ٹارچر والے حالات میں ان کو رکھا گیا، اور اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان پر تشدد کیا گیا ہے، وکلاء یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر اب افریدی قبیلے نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ تو اب یہ حکومت کے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، روزانہ دہشت گردی کے واقعات سامنے آج بھی ایک IED بلاسٹ رپورٹ ہوا ہے، اور اس طرح سے دہشت گردی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ پوری قوم دکھی ہے کہ کس طرح یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے کہ وہاں پر جو موجود DSP ہیں وہ رو رہے ہیں، IGs کی شکایت کر رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، اتنی قربانیاں دے کر تھک گئے ہیں، میں ماؤں کو، بچوں کو، عورتوں کو کیا جواب دوں، اور وہ رو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جس طرح خیبر پختونخوا میں نگران حکومت ہے، ویسے تو فضل الرحمان صاحب کی حکومت کہی جاتی ہے، تو وہ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم بے بس ہیں، بڑے برے حالات ہیں، تو اس پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ تو توجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا تحریک انصاف یا گرفتاریاں، یہ سب، اور ادھر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس کے خلاف شدید یہ احتجاج ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پولیٹیکلی بھی آپ دیکھیں نا، ایک طرف سے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگ اس سے بھی تنگ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، اور ساتھ یہ کہ جناب وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو روکا نہیں جا رہا، یہاں جو لوگ گرفتار ہیں ساری توجہ ان کے خلاف ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا اب خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اب اتنا معاملہ آگے بڑھ گیا کہ عمران خان صاحب نے خود اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے، اور ایک FIR کی کاپی بھی انہوں نے شیئر کیا ٹویٹر پر۔ اس پر صافی بھی بات کریں کہ یہ کیا کہ گندم چوری کے پرچے میں شہریار افریدی کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے، یعنی وہ جیل میں ہے پہلے ہی اور ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب اس کو شیئر کرتے اس FIR کو عمران خان صاحب لکھ رہے ہیں، نامعلوم افراد کی جانب سے گزشتہ کل سے پہلے شہریار افریدی کو ڈیالہ جیل سے نکال لیا جانا ہر لحاظ سے غیر قانونی ہے اور ملک میں لا قانونیت اور سراسر دھونس کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ ان کے وکیل نے بیان کیا ہے کہ شہریار پر تشدد، اس بدترین ایذا رسانی کا واحد مقصد انہیں جابرانہ طور پر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت میرے خلاف بیان ریکارڈ کروانے پر مجبور کرنا ہے۔ اب گندم چوری میں ملوث ہونے کا ایک مذاقہ خیز الزام تھوپتے ہوئے بھاولپور میں ان کے خلاف ایک اور جعلی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ میری اپنی عدلیہ سے التماس ہے کہ ملک میں جاری اس ظلم و لاقانونیت کے خلاف ایک ٹھوس موقف اختیار کرے اور ہمارے بنیادی حقوق کی کلیتاً خلاف ورزیوں اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے اراکین و ذمہ داران کے خلاف جاری بدترین وحشت و انتقام کا رستہ روکے۔ اب عدلیہ سے اپیل تو کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے ایک رہنما کے کسی رشتہ دار کے گھر، شاید چچا کے گھر، جناب چھاپا مار کر توڑ پھوڑ کی گئی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، اس پر جناب انہوں نے درخواست دی پرچے کی کہ IG کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وہ منظور ہوئی نچلی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو روک دیا کارروائی سے کہ جی IG کے خلاف کارروائی یا مقدمہ نہ درج کیا جائے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کہیں سے اگر کچھ ہوتا ہے تو اوپر سے کچھ اور ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب شیر افضل خان مروت، یہ وکیل ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے جن میں انسانیت کی رمق بھی باقی نہیں۔ انہوں نے شہریار افریدی کو اس کے بھائی اور بہن کے جنازے میں شرکت تک کی اجازت نہیں دی۔ شیر افضل خان مروت کا یہ بیان سامنے آیا ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہی ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مسلط کردہ حکومت کا نظام، آخر شہریار افریدی کا جرم کیا ہے؟ قاسم خان سوری سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی لکھ رہے ہیں، شہریار افریدی جو اس وقت ڈیالہ جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں،
ان کے وکیل کے مطابق رات گئے اڈیالہ جیل سے نامعلوم افراد لے کر گئے. یہ جیل کے قانون کی مکمل خلاف ورزی ہے اور عدالت کی ذمہ داری ہے قوانین کی اس سراسر خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر عدالتیں ایکشن لیں گی؟ کیا جیل سپرنٹینڈنٹ کو برطرف کیا جائے گا؟ کیا آئی جی جیل خانہ جات پنجاب سے جواب طلب کیا جائے گا کہ فاشسٹ امپورٹڈ حکومت پاکستان میں لا کر پی ڈی ایم کی لا قانونیت انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا کر لوگوں میں مکمل طور پر نفرت کے بیج بو رہے ہیں؟ اس وقت جنگل کا قانون نافذ ہے. فرق حبیب صاحب تحریک انصاف کے رہنما لکھتے ہیں عمران خان پر 200 قریب مقدمات میں تقریباً سب مقدمات ایما کی بنیاد پر درج کیے گئے ہیں. آج اسی طرح شہریار رفیدی پر جون 2023 کی بہاولپور تھانہ دراور کی ایف آئی آر میں ایما کی بنیاد پر نامزد کر دیا گیا ہے. ان پر عمران خان کی عوامی مقبولیت کی خوف کا عالم یہ ہے کہ ملک میں ہونے والی کسی بھی وقوعے کی ایف آئی آرز میں عمران خان اور ان کے پارٹی اراکین کو دفعہ 109 ایما کی بنیاد پر نامزد کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ مقصد یہ ہے کہ اس طرح کیس بن رہا ہے کہ جی جرم فلاں نے کیا لیکن اس کے کہنے پر کیا. اس میں بھی یہ ہے کہ جی اس بندے نے جرم کیا لیکن یہ شہریار افریدی کے کہنے پر گندم چوری کی گئی. اس طرح سے ایف آئی آر یہ فلاں جرم ہوا ہے, اچھا جرم پکڑا جاتا ہے, کہتے ہیں جی اس میں اس کا نام ڈال دو کہ جی اس کے کہنے پر یہ کیا گیا. پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جی وہ وعدہ معافگاہ بن جائے گا, تم کہہ دو ہاں میں نے اس کے کہنے پر کیا, تمہاری سزا کم کر دیں گے. یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی ہو رہا ہے. اچھا ایک صاحب یہ لکھ رہے ہیں شہریار خان افریدی کی آج پیشی پر یہ مسکراہٹ مظلوم پاکستانیوں کی عکاسی کر رہی ہے. طارق متین صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں, لکھتے ہیں عمران خان کو کوئٹہ قتل کے مقدمے نامزد کیا گیا, شہریار افریدی کو اس مقدمے میں پھر حکمران کہتے ہیں, ہمیں کوئی موٹی موٹی دی جاتی ہیں. یعنی کہ اس طرح کے مقدمے کیے جائیں گے تو پھر لوگ برا بھلائی کہیں گے نا. اچھا جی ایک صاحب لکھ رہے ہیں شہریار افریدی کے آبائی علاقہ درآدم خیل میں شہریار افریدی کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کے خلاف پرامن اور بھرپور احتجاج میں شرکت کے لیے مساجد سے اعلانات کیے جا رہے ہیں, کیونکہ بات اب سیاست سے بڑھ کر فیملی اور قبائل کی عزت تک آ گئی ہے. شہریار افریدی کے آبائی علاقے درآدم خیل میں شہریار افریدی کے ساتھ روا کے سلوک, یہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. اچھا اس کے ساتھ جناب وقار خانہ یہ لکھتے ہیں شہریار افریدی کے خلاف غیر انسانی سلوک کے خلاف افریدی قبیلے نے جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا. وقت کے یزیدوں نے اپنی نوکری, پیسے اور انا کی خاطر پاکستانی قوم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں. اچھا اس کے ساتھ جناب وسیم کھٹر کہہ رہے ہیں جاگو پختونوں حق پہ کھڑے, شہریار افریدی پر تشدد اور ناروا سلوک کے خلاف افریدی قبیلہ جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کے لیے نکلے گا. آپ اتنی اگر نکلنے کی غیرت نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ غیرت والے نکل آئیں. تو یہ اب اس طرح کے پیغامات شیئر ہو رہے ہیں, اعلانات شیئر ہو رہے ہیں کہ جناب احتجاج کیا جائے. تو یہ احتجاج کے لیے پھر لوگ نکلے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ گرفتار ہیں اور کیسز چل رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ روپوش ہیں, ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے, چھاپے مارے جا رہے ہیں. جو نہیں مل رہے اپنے گھروں پر ان کے کسی رشتہ دار کی طرف چھاپا مارا جاتا ہے. یہ بھی ہوا ہے کہ وہ نہیں مل رہا تو اس کے کسی رشتہ دار کو گرفتار کر لو. یہ بھی معاملہ ہے کہ نہیں مل رہا تو بھائی کو اٹھا لو. کچھ لوگوں کے بھائی لاپتہ ہیں, شہزاد اکبر بھی یہ کہتے ہیں ان کے بھائی کو بھی لاپتہ کیا گیا ہے, اور پھر جا کر کہہ دیا جاتا ہے جی ہمیں تو نہیں پتہ کون لوگ تھے جو لے گئے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ انسانی حقوق کے تو ہیں ہی, لیکن اس سے امن و امان کا مسئلہ بھی بن رہا ہے. تو اب دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. ساری توجہ جب حکومت کی اس طرف ہونی چاہیے. حکومت اس وقت دیکھ رہی ہے کہ الیکشن میں کس طرح وہ جیت سکتی ہے, الیکشن میں کس طرح وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو یا ان کے رہنماؤں کو, ان کے کارکنوں کو گرفتار کر سکتے ہیں کہ کہیں وہ پھر کوئی کیمپین نہ چلا سکیں, الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں, ان کو نااہل کر دیا جائے تحریک انصاف کے چیئرمین سے لے کے نیچے تک. یا وہ سارے ہی وعدہ معافگاہ اعظم خان کی طرح جناب جس طرح آج نیب میں وہ پیش ہوئے اور اس میں القادر ٹرسٹ کیس میں تو 1 ہفتے کا انہوں نے ٹائم مانگا ہے. تو اس طرح سے جناب ان معاملات کو چلایا جا رہا ہے. تو سارا فوکس پہلے بھی ہم نے دیکھا سارے ادارے حکومت نے اس لیے استعمال کیے اپنے کیسز کے خاتمے کے لیے اور کیسز بنانے کے لیے, اب بھی وہ ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان میں پھر امن و امان کی صورتحال اس طرح سے بہتر نہیں ہو سکے گی. اللہ حافظ.